بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نکاح ہمارے پیارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ ہر مرد اور عورت کو نکاح کرنا چاہیے۔ جو مرد اور عورت بلا وجہ شادی نہیں کرتے، ایسے مردوں اور عورتوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو انسان نکاح کرتا ہے تو اس کا نصف ایمان پورا ہو جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ شادی کرنے سے انسان بے شمار گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے ہر مرد اور عورت کو چاہیے کہ شادی ضرور کرے۔ لیکن آج کے دور میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو نکاح میں ہوتے ہوئے بھی اپنی ہی بیوی سے زنا کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ یہ جان نہیں پاتے کہ ان کا نکاح باقی ہے یا ٹوٹ چکا ہے۔ کچھ باتیں ہمارے مذہب نے ایسی ہمیں بتائی ہیں کہ آج کے لوگ اس کو تنگ نظری کہتے ہیں، لیکن ہم آج پوری ذمہ داری سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود بتائیں گے کہ جن سے تجاوز کرنے سے میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم 7 ایسے اعمال کا ذکر کرنے والے ہیں کہ جن کے کرنے سے مرد و عورت کا نکاح بغیر طلاق کے ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 7 ایسے کام بتائے گئے ہیں جن کو کرنے سے انسان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسی غلطیاں ہیں کہ میاں یا بیوی ان غلطیوں میں چاہے جان بوجھ کر ملوث ہوں یا انجانے میں، ہر صورت میں میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور بیوی میاں کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان غلطیوں اور حدود کے بارے میں جاننا ہر شادی شدہ جوڑے کے لیے لازم ہے، تاکہ وہ اپنے آپ کو ایسی غلطیوں اور گناہوں سے دور رکھ سکیں۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلا تو یہ کہ اگر میاں یا بیوی دونوں یا دونوں میں سے کسی وجہ سے کسی ایک کی موت ہو جاتی ہے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر مرد مر جاتا ہے تو بیوی دوسری شادی کر سکتی ہے۔ اس صورت میں نکاح طلاق دیے بغیر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، اگر شوہر یا بیوی دونوں میں سے ایک بھی دائرہ اسلام سے باہر ہو جائیں تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر دونوں میں سے میاں ہو یا بیوی اسلام کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اپنا لیتے ہیں تو میاں اور بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں طلاق لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ نکاح مذہب تبدیل کرنے سے ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ یہ صورتحال پیش آئے تو ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک اسلام چھوڑ دے تو پھر بھی میاں اور بیوی اکٹھے رہتے ہیں تو وہ حرام طریقے سے رہ رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ آپس میں ہم بستری کرتے ہیں تو وہ زنا کے زمرے میں آئے گی۔ نمبر 3، خلا، یعنی بیوی کے خلا لینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ خلا کیا ہے؟ یہاں ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ خلا عورت کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں طلاق دینے کا حق صرف مرد کو دیا جاتا ہے۔ اگر عورت مرد کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، وہ اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہتی ہے اور اس کا شوہر اس کو طلاق نہیں دیتا، وہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر آزاد نہیں کرتا، ایسی صورت میں بیوی کیا کر سکتی ہے؟ اگر کسی عورت کے ساتھ ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو شریعت نے بیوی کو خلا لینے کی اجازت دے رکھی ہے۔ اس صورت میں بیوی عدالت میں کیس کر کے اپنے شوہر سے خلا لے سکتی ہے۔ جب شوہر 1-2 تاریخوں کے بعد عورت کو خلا دے دیتا ہے، اس طرح بیوی عدالت کے ذریعے سے اپنے شوہر سے چھٹکارا حاصل کر سکتی ہے اور اس طرح بیوی اپنے شوہر سے خلا لے لیتی ہے۔ شوہر طلاق نہ بھی دے تو بیوی خلا لے لیتی ہے، جس سے ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ خلا کے بعد میاں اور بیوی ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، اگر میاں یا بیوی میں سے کوئی ایک لاپتہ ہو جائے، کافی تلاش کے باوجود بھی لاپتہ ہونے والے کا پتہ نہ چلے تو اس صورت میں بھی میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔
میاں یا بیوی میں سے کوئی ایک گھر چھوڑ کر چلا جائے، کافی عرصہ تلاش کرنے کے باوجود بھی نہ ملے، تو اس صورت میں میاں بیوی انتظار کر کے تھک جاتے ہیں، تو اس صورت میں دونوں کا نکاح طلاق دیے بغیر ہی ٹوٹ جاتا ہے اور ان کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں وہ کسی دوسری جگہ نکاح کر سکتے ہیں۔ شریعت نے یہ عرصہ 4 سال مقرر کیا ہے، یعنی شوہر 4 سال سے زیادہ عرصے سے غائب ہو جائے تو قاضی اس کی بیوی کو نکاح سے آزاد کر سکتا ہے۔ نمبر 5، اگر کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ شادی کر لیتا ہے لیکن بعد میں دونوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہم دونوں نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہے، پہلے ان دونوں کو نہیں پتہ تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے رضاعی بہن بھائی ہیں، بعد میں ان کو پتہ چلا تو اسی وقت ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمارے دین اسلام میں جس طرح سگے بہن بھائیوں کا نکاح جائز نہیں، اسی طرح رضاعی بہن بھائیوں کا نکاح کرنا جائز نہیں۔ ایسی صورتحال میں ان دونوں کا نکاح طلاق دیے بغیر ہی ٹوٹ جاتا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6، ایلا، جس میں شوہر اپنی بیوی سے 4 ماہ ہم بستری نہ کرنے کی قسم کھا لے اور اس قسم کے بعد واقعی 4 مہینے ہم بستری نہ کریں تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ یاد رہے کہ شوہر قسم کھائے بنا ہم بستری نہ کرے تو پھر طلاق نہ ہوگی۔ نمبر 7، شریعت میں نکاح ٹوٹ جانے کی ایک وجہ لعان بھی ہے، جس میں شوہر اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لے۔ لعان کا شرعی حکم یہ ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے اور اس کے پاس 4 گواہ نہ ہوں تو وہ لعان کرے گا، یعنی 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے گا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، اور 5ویں بار اللہ کی لعنت کو اپنے اوپر لازم کرے گا کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ کی لعنت ہو مجھ پر۔ پھر بیوی بھی اسی طریقے سے 4 بار قسم کھا کر گواہی دے گی کہ شوہر جھوٹ بول رہا ہے، اور 5ویں بار اللہ کے غضب کو اپنے اوپر لازم کرے گی کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ کی لعنت ہو مجھ پر۔ لعان کے بعد شرعی حکم یہ ہے کہ دونوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جاتی ہے اور وہ کبھی دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ 7 کام ایسے ہیں کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق نہ بھی دے تو بھی دونوں کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی باتیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔